السلام علیکم جی، مان کے ساتھ مان ولاگز میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو جیسے کہ میرا آپ کے ساتھ پرومس تھا کہ ہم انشاءاللہ ملیں گے ویک میں 2 بار، میں نے کہا چلیں وعدہ وفا کرتے ہیں اپنا، اور کچھ نئی چیزیں آئی تھیں، میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ تو کچھ رولز چینج ہوئے اسٹوڈنٹس کو لے کے تبھی انہوں نے چینج کرنے کا سوچا ہے، ابھی چینج کیا نہیں، لیکن ورک ویزا کے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے میں نے کہا وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ویسے تو ابھی میرے ولاگ بنانے سے پہلے کافی زیادہ ولاگز جو ہیں وہ آئے بھی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اصل میں میری کچھ شفٹس تھیں، اس وجہ سے ولاگ جو ہے وہ نہیں بن سکا، تو میں نے کہا کہ اب اس چیز کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا، اب اس میں ایک سب سے بڑی جو گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ جو ابھی رولز آئے ہیں، یہ تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سپوز کو آپ نہیں لے کے آ سکتے، مطلب اگر کوئی لڑکی آ رہی ہے تو وہ صرف اکیلی آئے گی، وہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں لا سکتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی لڑکا آ رہا ہے تو وہ اکیلا آئے گا، وہ اپنی بیگم کو ساتھ نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ رول امپلیمنٹ ہوگا مارچ 2024 سے۔ جیسے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ آپ سپوز نہیں لے کے آ سکتے 2024 کے سٹارٹ میں، مطلب 31 دسمبر تک آپ لے کے آ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں لے کے آ سکتے۔ اچھا، وہ یہ سین تھا کہ 31 دسمبر 2024 کے بعد آپ نہیں لے کے آ سکتے، مطلب 1 جنوری جیسے 2024 سٹارٹ ہوگا تو وہ اسٹوڈنٹ ویزے کا یہ رول تھا۔ لیکن یہ ویزا جو ہے ورک ویزا، اس میں یہ ہے کہ 2024 مارچ 2024 تک آپ آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کسی نے اپلائی کیا ہے یا کوئی آنے کی تیاری میں ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، یا اگر ابھی اس وقت یہاں پہ کوئی ہے تو وہ سپوز کو بلا سکتا ہے یا اپنے بچوں کو بلا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی مارچ گزر جائے گا وہ نہیں بلا سکتے۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ یہاں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں تو ہم دوسروں کو نہ آنے کے مشورے کیوں دیتے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ تھے تو اتنے زیادہ رولز نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں، جبکہ جب ہم آئے تھے تو یہ نہیں تھا کہ آپ ڈگری کریں گے تو ویزا سوئچ ہوگا، یہ بھی اس کے بعد آیا۔ اب یہ تھا کہ یہاں پہ ہر دوسرے بندے نے، جیسے آج مجھے کوئی انفارمیشن ملی کہ ڈور ٹو ڈور یہ جو سروس دیتے ہیں ہیلتھ کیئر کے جو ورکرز ہوتے ہیں، ان کا یہ سین ہوتا ہے کہ یہ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں 2-4 ہزار پاؤنڈ میں، اور اس کے بعد یہ لوگوں کو 20-25 ہزار پاؤنڈ کا ویزا دے دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کام کوئی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے ایسی کمپنی رجسٹرڈ کروا لی ہوتی ہے۔ جبکہ اب یہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس ایفیلیشن ہوگی بڑی، مطلب جیسے جو ہیلتھ کیئر سروسز جو ہیں مین، جس کو یہاں پہ NHS کہا جاتا ہے، وہ یا ان کے علاوہ وہ کمپنیز جو پراپر طریقے سے کام کر رہی ہیں، وہ جو ہیں وہ آپ کو ویزا ایشو کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں سے ویزا جو ہے وہ خریدتے ہیں تو اب پہلے تو بہت سے لوگوں نے خریدے، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب ان کے پاس لائسنس نہیں ہوگا کہ آپ ان سے ویزا لے سکیں۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 5 سال کے ویزے پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے، آپ کو انہوں نے پراپر طریقے سے 40 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے ایک ویک کے بنتے ہیں، وہ آپ کو دیے ہی نہیں، تو آپ کا ٹیکس پورا نہیں ہوگا۔ جب آپ کا ٹیکس پورا نہیں ہوگا تو آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ وہ جو 5 سال کا روٹ ہے آپ اس پہ چڑھے ہی نہیں، مطلب اس روٹ پہ آپ جا ہی نہیں رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہر وہ بندہ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہے جس کی سالانہ سیلری جو ہے وہ 26,200 پاؤنڈ بنتی ہے، وہ سیلری بڑھا کے انہوں نے 38,700 کر دی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو کیلکولیشن کا اگر ایشو ہوگا تو میں انگلش میں بتا دوں کہ 26,200 سیلری ہونی چاہیے تھی پر ایئر، لیکن اب انہوں نے وہ سیلری 38,700 کر دی ہے۔ اٹس مین کہ مہینے کا 3,3200 آپ کی سیلری ہونی چاہیے۔ اب اس میں پہلے یہ تھا کہ 400-500 ٹیکس ہوتا تھا، اب ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 900 تک ہونا چاہیے، دین آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیفینٹ کے لیے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، میرے پاس پچھلے دنوں سے ایک لڑکی ہے میرے ساتھ، روم میٹ ہے کہہ سکتے ہیں آپ، کہہ سکتے ہیں روم میٹ ہے میری، وہ بھی اسی ویزا پہ ہے، اور میری مطلب ایکسپیرینس کہہ لیں یا اس کی بات ہم روز کرتے ہیں تو یہ بات ہے کہ یہ جو ڈور ٹو ڈور سروس والا ہے یہ تو بہت ہی جو ہیں یہ کم آرز دے رہے ہیں۔ تو جب آپ کے آرز ہی پورے نہیں ہوں گے، آپ آگے انڈیفینیٹلی اپلائی نہیں کر سکتے، تو آپ نے جو ویزے کے پیسے پے کیے ہیں وہ کس بیس پہ کیے ہیں اور آگے آپ کا کیا بنے گا؟ نمبر 1 تو یہ۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ فیملی ویزا جو تھا، یہ اسپوز ویزا، مطلب جیسے ابھی کوئی ادھر ہے تو اپنے بچوں کو بلانا چاہ رہے ہیں، اپنی بیوی کو بلانا چاہ رہا ہے، تو اس کو اپنی جو سیلری شو کرنی پڑتی تھی پر ایئر وہ تھی 18,600، 18,600، اس کو بڑھا کے انہوں نے 38,700 کر دیا، مطلب کہ 38,700 پاؤنڈ۔ جس کی اتنی سیلری ہے وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے بچوں کو بلا سکتا ہے یا بلا سکتی ہے۔ اس سے کم سیلری والے لوگ جو ہیں
وہ نہیں بلا سکتے. اچھا اب اس میں ایک چیز جو بہت مین میرے خیال سے کہ وہ یہ کہ آپ کے جو جیسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے BRP کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان کو 20 گھنٹے ٹائم الاؤ ہے, مطلب کام الاؤ ہے, اور 20 گھنٹے کے بعد جب ان کا ٹرم ٹائم جو ہے وہ جیسے چھٹیاں ہوئی ہیں تو ان کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوگا. لیکن جو آپ کا BRP ہے اس کے اوپر ریسٹرکٹیڈ ورک لکھا آ رہا ہے. آپ کہیں بھی جاب, مطلب آپ کسی ریسٹورینٹ پہ جاب نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کسی ویئر ہاؤس میں آپ کہیں بھی کام نہیں کر سکتے. ہاں ہیلتھ کیئر میں آپ کام کر سکتے ہیں, وہ اس طرح سے کہ جس کمپنی نے آپ کو بلایا آپ اس کے پاس کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی اسی شعبے میں کام کر سکتے ہیں, مینس کہ ہیلتھ کیئر میں ہی, اس کے علاوہ نہیں. اب ایک آپشن میرے پاس, میں دوست سے بات کی, اس سے کچھ چیزیں پوچھی ولاگ بنانے کے لیے, تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو کام نہیں مل رہا تو آپ اپلائی کریں NI پہ کام 20 گھنٹے کے لیے. آپ اپلائی کریں ہیلتھ کیئر کے لیے, مطلب آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں یا اس طرح سے کہ یہ جو کرتے ہیں, یہ جو خاص طور پر ویسے یہی ہوتا ہے, ان کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال ہی کرنی ہوتی ہے, وہ آپ جاب کرتے ہیں. اب آپ کی اپنے 4-5 مہینے وہ جاب کی تو آپ کی پے سلپ بن جائے گی, اس کے اکارڈنگ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, دوبارہ سے سوئچ کر سکتے ہیں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ڈور ٹو ڈور سروس کرنی پڑتی ہے, اور اس میں یہ سچویشن ہے کہ آپ کو صبح 6 بجے گھر سے نکلنا پڑتا ہے, اور ایک دن میں آئی تھنک سو اپنے 5 یا 7 گھر کور کرنے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 8 سے 9 آپ کی ایک ڈیوٹی تھی ایک گھر کی. اب اس کے بعد آپ ایک گھر میں گئے ہیں, ہو سکتا ہے 9 سے 12 یہ آپ کو بریک دے دیں, آپ کہاں رکیں گے؟ اب 9 سے 12 اگر آپ کو بریک ہے, 12 سے 1 آپ نے کہیں جانا ہے تو چلے 1 گھنٹہ تو جانے میں لگ گا, باقی 2 گھنٹے سڑک پہ تو نہیں گزاریں گے. اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس بندے کو سوٹیبل ہے جس کے پاس اپنی گاڑی ہو. اب ہر بندہ یہاں پہ آتے ہی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا, تو یہ سچویشن ہے. اب اگر آپ کے پاس کیئر ہوم کا ویزا ہے اور آپ کے پاس جاب نہیں ہے اور آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں کیش ان ہینڈ, اس کا بھی مسئلہ بنا دیا یہاں کی گورنمنٹ. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم BRP والا سسٹم ہی ختم کر دیں گے, مطلب ویسے ہی سارا کمپیوٹرائز کر دیں گے, تو جب آپ کسی کے پاس کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کام پہلے یہ ہوتا تھا کہ رکھ لیتے تھے کام پہ, اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کام پہ رکھتا ہے آپ کو تو پوچھیں گے, لیکن وہ بندہ جو آپ کو کام پہ رکھے گا اس کو فائن پہلے ہوتا تھا 20,000 یا آئی تھنک سو 12,000. اب انہوں نے وہ 12 یا 20 ہزار سے بڑھا کے 60,000 پاؤنڈ کر دیا ہے, 60,000 پاؤنڈ. کہ اگر آپ کو کسی نے ریسٹورنٹ پہ جاب دی ہے, کسی ویئر ہاؤس میں جاب دی ہے, کسی بھی جگہ پہ, مطلب کسی بھی شاپ کہہ لیں, پیزا شاپ کہہ لیں, کچھ بھی, اس نے آپ کو جاب دی ہے, تو اس کو وہ سب سے پہلے کہیں گے جی آ جائیں آپ ادھر. آپ کو پتہ تھا کہ اس بندے کو کام الاؤ نہیں, آپ نے اس کو کام دیا, 60,000 پاؤنڈ آپ کو فائن ہے. جو بندہ پکڑا جاتا ہے یا تو اس کو ڈپورٹ کریں گے یا اس کو 1 سال کی سزا اور کچھ جرمانہ ہوگا. اچھا جی, اب یہ چیز, اب ایک اور موضوع یہاں پہ چل رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا, اسائلم مین سیاسی پناہ لینا, کہہ دینا کہ ہمیں اپنے ملک میں خطرہ ہے, وہ لوگ جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا ان کو انہوں نے کہا ہے جی جو لوگ آئے تھے بائی ایئر یا لیگل ہوتے ہوئے کسی انسان نے اسائلم اپلائی کیا وہ UK میں ہی رہے گا, لیکن وہ لوگ جو ڈنکی لگا کے آئے یا وہ لوگ جو یہاں پر رہ رہے تھے اور ان کا ویزے کا ٹائم پیریڈ بڑھ گیا, ویزے کا ٹائم پیریڈ میں نے کہہ دیا ہے, وہ یہاں پہ رہ رہے تھے, ان کا ویزا ختم ہو گیا اور وہ انلیگل رہتے رہے, اور بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنے ملک میں خطرہ ہے. ان سارے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روانڈا بھیجیں گے, لیکن اس پہ سپریم کورٹ میں یہ چیزیں بھی زیر بحث ہیں, کوئی کنفرم اس کا بھی پتہ نہیں ہے, لیکن 90% چانسز یہ ہیں کہ وہ یہ کریں گے. اب اس کے بعد ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی, اسٹوڈنٹ آتا تھا, وہ 1 سال کی ڈگری کمپلیٹ کرتا تھا, دین اس کو 2.5 ایئرس کا PSW ملتا تھا. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو PSW ہے اس کو ہم کم کر کے 6 منتھ کا کریں گے یا اس کو بالکل ختم کر دیں گے. آئی تھنک سو بالکل تو ختم نہیں کر سکتے, یہ چلیں اس کی مدت ہی کم کریں گے. تو ابھی جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ کر دیں گے 6 مہینوں کا. اب آپ اندازہ لگائیں UK میں آنا کس حوالے سے بہتر ہے. یہ مت سوچیں گے ایک بلاگر یا ایک بلاگ بنانے والا انسان کہہ رہا ہے کہ جی میں UK میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ UK میں آتا ہے. جو بندہ جہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو وہاں کی چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں UK میں رہ کے مشکل سے 2,000 کمایا جاتا ہے. کون سا بندہ ہے جو یہاں پہ رہ رہا ہے اور وہ 3,500 کما رہا ہو اور اس پہ وہ ٹیکس بھی دے رہا ہو؟ زیادہ تر کام ہی کیش ان ہینڈ پہ ملتا ہے. اور آپ کو کون سا بندہ ہے جو 40 گھنٹے سے زیادہ NI پہ کام دے گا
اور کتنا کو آپ ٹیکس دیں گے. تو یہ ساری چیزیں تو پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ امیگرینٹس ہیں جن میں سے ہم نے 3 لاکھ کو کام کرنا اور یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, اور وہ ٹارگیٹ پورا کر رہے ہیں. ادھر ہائی اسٹریٹ پر دوسرے دن وہ پہنچے ہوتے ہیں, اور وہ انہوں نے ایون کہ میرے سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے کچھ لڑکوں کو پکڑا, ان سے ان کی آئی ڈی چیک کر رہے ہیں. اچھا آئی ڈی چیک کریں گے, اگر آپ کسی کی آئی ڈی پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں سے سیدھا کہیں گے چلیں گھر جائیں اب آپ. تو اگر وہ 25 یا 30 لاکھ آپ لگا کے آئے ہیں تو آپ کا تو کسی کھاتے میں نہیں جا رہا. اس سے تو بہت بہتر ہے, میں نے بلکہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم آسٹریلیا اور یو کے کا کمپیریزن کریں گے انشاءاللہ. میری کوشش ہوگی کہ میں کل ہی وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں انشاءاللہ. تو اگر آپ کے پاس آپشن ہے, اس سے بہت بہتر نہیں کہ یہاں پہ ذلیل ہونے سے بہت بہتر ہے کہ آپ 2-4 مہینے لگا کے آئٹس کریں اور آسٹریلیا چلے جائیں. یہاں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشن بچتی ہے پڑھائی کے بعد. اور سوری ٹو سے ہم جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ہم ایشین ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ہم جو بھی آتے ہیں ایشین کنٹریز, کس نے پڑھنا ہوتا ہے؟ پڑھائی ایک بہانہ ہے, مقصد کمانا ہے, اور وہ کمانے کا وقت آتا ہے 1 سال بعد. تو 1 سال بعد جب آپ کی ڈگری ختم ہوتی ہے اور آپ کچھ کما ہی نہیں سکتے یہاں پہ. اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ, میں پچھلی بھی ویڈیو بنائی تو اس میں اس کا بھی یہی تھا کہ یو کے مت آنا. تو یہ میرا ان ساری چیزیں بتانے کا مطلب آپ کو کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے کہ آپ نہ آئیں. آپ یقین مانیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ صرف میں نہیں, بہت سے لوگ جب وہ حالات سے تھک جاتے ہیں نا تو وہ روم میٹ کو بھی نہیں بتاتے اور وہ رضائی میں منہ دے کے روتے ہیں. اور یہ ایک بندے کا حساب نہیں ہے. ان 2 سالوں میں نے کوئی 20 لوگوں کو روتے دیکھا, لیکن وہ اپنی فیملی کو نہیں بتا سکتے کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے, کن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں جو 2-2.5 ہفتوں سے, 2 ہفتوں سے, 3 ہفتوں سے یہ اس جاب پہ نہیں جا رہے, ان کو ڈر ہے کہ ریچمنڈ سائڈ پہ لڑکوں کو پکڑا, ادھر پکڑا, ادھر پکڑا. اب یہ نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں. تو سچویشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے. آپ نے جب بھی کہیں جانے کا سوچیں, خاص طور پہ یو کے آنے کا سوچیں, تو پہلے سے پلاننگ کریں, دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے آنا ہے, آ کے آپ نے سروائیو کس طرح سے کرنا ہے. یو کے میں حالات بالکل بھی وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے. انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلا لیا, اب یہ بہت سے لوگوں کو نکالیں گے. اب یہ آپ سوچیں کہ اب یہ ویزے, اور سوری ٹو سے بہت سے لوگوں کے ویزے کینسل ہوں گے. جو یہ 2 نمبر کمپنیاں کھلی ہیں, ہر ایرا وغیرہ, نتھو وغیرہ جو ہے وہ دوسروں کو بلا رہا ہے, ورک ویزا ہے جی ہمارے پاس آ جائیں. آج جب وہ حساب ہوگا, وہ انہوں نے اب کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو چیک کر سکتے ہیں جی, آپ گوگل پہ جا کے چیک کریں, وہ سارا ریکارڈ ان کا نکل آتا ہے, ان کا ٹیکس انہوں نے کتنا پے کیا. جب وہ کمپنیز بند کریں گے تو آپ سوچیں اس کمپنیز کے جن کے پاس ویزے ہوں گے ان بیچاروں کا کیا بنے گا, جو 20-25 ہزار کا ویزا خرید کے, مطلب پاکستان کا 1 کروڑ جنہوں نے لگا دیا, جب انہیں پتہ چلے گا ان کا ویزا کینسل ہو گیا, دین وہ کیا کریں گے. تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے, اگر آپ یو کے آنا چاہتے ہیں تو مت آئیں, اس وقت مت آئیں. ہاں بعد میں آپ دیکھیں حالات جیسے ہی کچھ بہتری کی طرف آئیں گے, کچھ چیزیں مناسب ہوں گی تو آپ یو کے آنے کا سوچیں. فی الحال یہ ٹائم یو کے آنے کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے. اس سے بہت بہتر آپشن ہے, آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کریں, آپ آسٹریلیا کے لیے اپلائی کریں. بہت سارے ملک ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں, صرف یو کے نہیں ہے. اور بہت سے لوگ صرف یو کے میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ ویل سیٹلڈ کنٹری ہے, ہم یہاں سے امریکہ نکل جائیں گے, ہم یہاں سے کینیڈا نکل جائیں گے, یا ہم کسی اور ملک چلے جائیں گے. دیکھیں جب آپ یہاں پہ آتے ہیں, آپ ایک اماؤنٹ لگا کے آتے ہیں 70-80 لاکھ. اب جب آپ نے وہ اماؤنٹ لگا دی تو آپ جب اگلے کسی کنٹری میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ بھوکے مریں گے. اگر آپ آسٹریلیا میں یہاں سے وزٹ ویزا لگوا کے جاتے ہیں تو بعد میں آپ نے اسے اسٹڈی میں سوئچ کرنا ہے, تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور جتنی دیر میں آپ نے یہاں پیسے کمانے کی کوشش کی وہ ٹائم ضائع, یا تو پھر آپ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں سیٹل ہوں, اور یہاں پہ سیٹل ہونا اس ٹائم پہ بہت مشکل ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت پی ایس ڈبلیو پہ جا رہے ہیں, مطلب جن کا پی ایس ڈبلیو چل رہا ہے, اور وہ مہینے کا 3,000 کمائیں گے, اور وہ میری ویڈیو دیکھ کے کہیں گے یہ اب نارمل ہے, اچھے خاصے پیسے تو بن رہے ہیں. جو لوگ پی ایس ڈبلیو پہ ہیں, جن لوگوں کا کام ٹھیک ہے, ان کے مطابق یو کے جنت ہے. لیکن وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو بیچارے 4-4 سال پھنس گئے ہوئے ہیں, بیچلرز پہ آ گئے ہیں, ان کے لیے یو کے جہنم ہے. اور یقین مانیں پھر ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک تھا, 25-30 ہزار بھی. جیسے مجھے کل ہم سائٹ پہ تھے تو مجھے ایک لڑکی نے بتایا, کہتا ہے پاکستانی ایک لڑکا ملا مجھے, ہم لوگ ادھر کھڑے بات کر رہے تو کہتا ہے یار پاکستان اچھا ہے, روٹی تو مل جاتی تھی نا. میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں 2 دن جنہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو
مشکل جب پڑتی ہے تو اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے جس پہ بیت رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ اگر یہاں پہ آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے کریں کہ آپ کو بعد میں مشکلات کا سامنا نہ ہو. نہ تو یہ اس وقت اسٹڈی کے لیے بیسٹ ہے اور نہ ہی اس وقت یہ ورک ویزا کے لیے بیسٹ ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے. تو بات صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کام کام اور کام، سوچیں اور پھر سوچیں، کیونکہ اب یونیورسٹیز بھی اس طرف آ رہی ہیں کہ آرٹس لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ 70 یا 80% فیس آپ کو وہاں سے پے کر کے آنی چاہیے. وہ اگر آپ کر کے آ جائیں گے 1 سال کی ڈگری کے بعد آپ کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے، یہ ساری چیزیں اب آپ نے سوچنی ہے. میرا کام تھا آپ کو بتانا، میں نے بتا دیا. اب آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. ملیں گے اگلے ولاگ میں، اور تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.